السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ گڈ مارننگ اسٹوڈنٹس. لیکچر نمبر 27 میں ہم نے سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کی ریڈنگ کی تھی. ٹھیک ہے، اور ساتھ میں آپ لوگ کو ہوم ورک ملا تھا. املا میں نے آپ لوگ کو دی تھی کہ مشق کریں گے آپ لوگ. اور ساتھ میں ہم نے سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کی مشق کی تھی کتاب پہ. ٹھیک ہے، آج ہم سوالات جوابات رف نوٹ بک میں کر رہے ہیں. تو آپ لوگ شاباش رف نوٹ بک نکالیں اور میرے ساتھ ساتھ لکھتے جائیں. اسٹوڈنٹ سب سے پہلے آپ لوگ پیج ریڈی کریں. نمبر شمار اردو گھر کا کام. پھر سیکنڈ لائن میں لکھے سبق سین کے 3 دانت 1 2 تیسرا آدھا پھر ب پھر قاف سبق. نیکسٹ لائن میں لکھی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. پھر لائن چھوڑ کے لکھی الفاظ معنی. پہلا لفظ اجرت. اجرت کی معنی ہے معاوضہ. خندہ پیشانی ہنسمکھ خوش مزاج. مستحق میم سین ت ہ قاف مستحق حقدار. نصب العین زندگی کا مقصد. عیادت کرنا بیمار پرسی. عیادت بیمار پرسی. خلق مخلوق دنیا کے لوگ. یہ ہو گئے الفاظ معنی. اب ہم الفاظ جملے لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ پیج آپ لوگ اپنے لیے ریڈی کریں. شاباش اسٹوڈنٹس. نمبر شمار اردو گھر کا کام اور آج کی تاریخ لکھ لیں. نیکسٹ لائن میں لکھ کے الفاظ جملے مارکر سے ہیڈنگ دے دے. یہ سارا کام آپ لوگوں نے رف نوٹ بک میں کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو جو ہوم ورک مل رہا ہے تو آپ لوگوں نے اس کی لرننگ بھی کرنی ہے، کیونکہ جیسے ہی اسکول کھولے گا تو پھر آپ لوگوں سے ہم گرینڈ ٹیسٹ ضرور لیں گے. ٹھیک ہے، پہلا لفظ نصب العین. ہمیں خدمت خلق کو اپنا نصب العین بنانا چاہیے. ہمیں خدمت خلق کو کو کاٹ کے میں نے کھو لکھا ہوا ہے پینسل سے کو اپنا نصب العین بنانا چاہیے. ختمہ. دوسرا جملہ خندہ پیشانی. خندہ پیشانی پ ای شین الف شا نون ینی پیشانی. بلال سب سے خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے. پ ای شین پیش آتا ہے. تیسرا لفظ اجرت. مزدور کو اس کے کام کی اجرت ملی. مستحق ہمیں زکوٰۃ مستحق لوگوں کو دینی چاہیے. نمبر 5 عیادت کرنا. بلال اپنی بیمار دوست کی عیادت کے لیے اس کے گھر جاتا ہے. یہ ہو گئے جملے 5 جملے. اب ہم سوالات جوابات کر رہے ہیں تو نیکسٹ پیج آپ لوگ شاباش ریڈی کریں. سب سے پہلے پیج ریڈی کریں. نمبر شمار اردو گھر کا کام. پھر نیکسٹ لائن کو ہاف انڈر لائن کریں اور ادھر لکھے مختصر سوالات جوابات. 2 مختصر سوالات ہیں اور 2 مفصل. پہلا سوال ہے بلال کی کم از کم 3 خوبیاں بیان کرے. پوائنٹ نمبر 1 بلال ہمیشہ میم ای شا ہمیشہ دوسروں سین کا ایک دانت سکپ دوسروں کے کام آتا ہے. واحد والی ہے. پوائنٹ نمبر 2 وہ سب سے
خنجر پیشانی سے پیش آتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، وہ اپنے اساتذہ کا حکم دل و جان سے مانتا ہے۔ سوال نمبر 1 کا جواب فنش، ہاف فنشنگ لائن لگائے۔ سوال نمبر 2 لکھیں، خدمت خلق سے کیا مراد ہے؟ سوالیہ نشان۔ لائن چھوڑ کے جواب، خدمت خلق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچا کر اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، واو کے اوپر حمزہ، برتاؤ کرنا۔ سوال نمبر 3، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے کو حدیث شریف میں کیا کہا گیا ہے؟ جواب، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے کو حدیث شریف میں بہترین انسان کہا گیا ہے۔ اب ہم مفصل سوالات شروع کر رہے ہیں۔ ہیڈنگ دے دے مفصل، تفصیلی سوالات جوابات۔ یہ مختصر تھے، اب اس کے بعد تفصیلی مفصل سوالات جوابات۔ سوال نمبر 4، بلال نے زخمی بچوں کی کیسے مدد کی؟ جواب، پوائنٹ نمبر 1، ایک دفعہ بلال کے گھر کے سامنے بچوں کی ویگن اور سامنے سے آنے والی کار کا، ایک دفعہ بلال کے گھر کے سامنے بچوں کی ویگن اور سامنے سے آنے والی کار کا تصادم ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹکراؤ ہو گیا۔ پوائنٹ نمبر 2، وہ ابھی اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلا ہی تھا کہ زخمی بچوں کو دیکھ کر فوراً انہیں ہسپتال، کنڈی والی اس کے ساتھ سین کے 3 دانت، پھر پ اور ت الف تا لام، ہسپتال پہنچایا۔ پوائنٹ نمبر 3، اس روز اس اسکول سے چھٹی کرنا پڑی تمام بچوں کے، پوائنٹ نمبر 4، تمام بچوں کے گھروں میں ٹیلی فون کر کے اطلاع دی۔ پوائنٹ نمبر 5، زخمی بچوں کی مدد کرنے پر بلال کو والدین نے خصوصی انعام دیا۔ ہاف فنشنگ لائن۔ سوال نمبر 5، مستحق طلباء کی مدد کرنے کے لیے بلال کیا کرتا ہے؟ جواب، لائن چھوڑ کے، پوائنٹ نمبر 1، بلال اپنی جماعت کے مستحق طلباء کی مالی مدد کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، اس کے والدین اسے جو جیب خرچ
اس کے والدین اسے جو جیب خرچ اسے دیتے ہیں وہ اسے بچا کر بچا کر رکھ لیتا ہے اور ضرورت پڑنے پر اپنی غریب ہم جماعتوں پر خرچ کر دیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، کس نے؟ بلال نے۔ اس نے اساتذہ کی اجازت سے اسکول ہی میں خدمت خلق کمیٹی بنا رکھی ہے۔ بلال اس کمیٹی میں پوائنٹ نمبر 5، بلال اس کمیٹی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ یہاں تک سوالات جوابات ختم۔ اب ہم خط لکھ رہے ہیں اور وہ خط ہے اپنے دوست کو خط لکھ کے جس میں خدمت خلق کی اہمیت بیان کی گئی ہو۔ تو آپ لوگوں نے یہ بھی اپنے ساتھ رف نوٹ بک میں نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے نمبر شمار، اردو، گھر کا کام اور آج کی تاریخ۔ سرگرمی: اپنے دوست کو خط لکھیں جس میں خدمت خلق کی اہمیت بیان کی گئی ہو۔ اسٹوڈنٹس، آپ لوگ فرسٹ ٹائم خط لکھ رہے ہیں تو آپ لوگ کو خط کا طریقہ آنا چاہیے۔ SVT میں بھی آپ لوگ کو یہی خط ملا ہے تو آپ لوگ خط اسی طریقے سے لکھیں گے۔ سیکنڈ لائن میں سٹارٹ لیں گے اس کمرہ امتحان، بالکل اس ریڈ والی لائن کے ساتھ ٹچ۔ اس کمرہ امتحان، امتحان کا کمرہ، ایگزامینیشن ہال۔ پھر اسی کی نیچے کوئی لائن وائن نہیں چھوڑیں گے، اسی کے نیچے لکھیں گے آج کی تاریخ۔ جس تاریخ پہ آپ لوگ یہ خط لکھیں گے تو وہی تاریخ آپ لوگ اس کی نیچے ہی لکھیں گے۔ جیسے کہ آج تاریخ ہے 27 اپریل تو اسی کے نیچے لکھی 27 اپریل 2020، بالکل اسی لائن کے ساتھ ٹچ۔ پھر تھرڈ لائن میں لکھیں گے، چونکہ دوست کے نام خط لکھ رہے ہیں، دوست کو خط لکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے لکھیں گے بالکل لائن کے مڈ میں لکھیں گے پیارے دوست۔ اب دوست کو سے ہم مخاطب ہیں تو ادھر ہم علامت ندا لگائیں گے، یہ ہر خط میں آپ لوگ لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر نیکسٹ لائن میں آ جائیں اور لکھیں گے السلام علیکم۔ فرسٹ لائن میں اس کمرہ امتحان، سیکنڈ لائن میں تاریخ، تھرڈ لائن میں پیارے دوست، چوتھے لائن میں السلام علیکم۔ پھر علیکم کی نیچے سے ہی سٹارٹ لیں گے، میں خیریت سے ہوں، امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے، آپ کا خط ملا، پڑھ کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے خدمت خلق کی اہمیت کے بارے میں پوچھا ہے، تو اس سلسلے میں بتاتا چلوں کہ خدمت خلق ہماری معاشرتی زندگی کا ایک لازمی جزو ہے اور اللہ بھی ہمدرد، خیرخواہ اور دوسروں سے محبت کرنے والے کو پسند کرتا ہے، کیونکہ لوگوں کے کام آنے میں انسان کی عظمت ہے، بڑائی ہے۔ فرض عبادات کے بعد مخلوق خدا کی خدمت و محبت لازم ہے، اس کے بغیر کوئی بھی مذہب مکمل نہیں ہوتا، بلکہ تمام مذاہب کی بنیاد ہی
انسانیت کی خدمت پر قائم ہے. دوسرا پیراگراف فنگر گیپ چھوڑ کے، اونلی ون فنگر گیپ چھوڑ کے، خدمت خلق کے لیے مدرسے بنانا، یتیم خانے قائم کرنا، قوما زخمیوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں یا زلزلہ زدگان کی امداد کر کے ان کی بحالی کرنا ہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اور عبادات کا پرخلوص ذریعہ ہے. امید ہے کہ آپ خدمت خلق کی اہمیت کو جان چکے ہوں گے. یہاں تک ہم نے خط کمپلیٹ کر لیا. اب آخر میں کس طرح لکھیں گے؟ والسلام. تو مارجن لائن سے اونلی فنگر گیپ آگے لکھے والسلام، پھر اسی کی نیچے نیکسٹ لائن میں لکھ کے آپ کا دوست، بالکل مارجن لائن کے ساتھ ٹچ، اور نیچے اپنا نام نہیں لکھیں گے بلکہ دال زال لکھیں گے. ٹھیک ہے، یہاں تک ہمارا کام کمپلیٹ.